بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ چینل خاص طور پر ان والدین کے لیے مرتب کیا گیا ہے جو خود تجوید سیکھ کر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور ان بچوں کے لیے مرتب کیا گیا ہے جو خود سے تجوید سیکھ کر قرآن کی تلاوت کریں۔ آئیے سبق کے آغاز میں جانتے ہیں فضل تلاوت القرآن الکریم، تلاوت قرآن کریم کی فضیلت۔ تلاوت قرآن ایک عبادت اور قرب اللہ کا ذریعہ ہے جس کا حکم قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ہے۔ قول تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، ترجمہ، اور اپنے پروردگار کی کتاب جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن، ترجمہ، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن، ترجمہ، کہہ دو کہ مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر یعنی مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا، اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ تلاوت قرآن کی فضیلت اور تاکید احادیث میں بھی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر اس طرح کی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم بھی ایک حرف ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری سے روایت ہے جس کا ترجمہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور تیسری جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کا ترجمہ اردو کا آپ کے سامنے میں بیان کر دیتی ہوں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، ہم صفہ یعنی چبوترے پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق جو وادی کے نام ہے اس میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائے۔ ہم نے عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میں سے صبح کوئی شخص مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرأت کرے، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے، اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 سے بہتر ہیں، اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے۔ من آداب تلاوت القرآن الکریم، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے قاری کو چاہیے کہ وہ پاکی اختیار کرے، پاک لباس و مکان کا انتخاب کرے، مسواک کرنا سنت ہے، تعوذ کرے، فرمان اللہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تلاوت کی گئی آیات اور ان کے معنی پر غور کرے۔ قول تعالی ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، دوران تلاوت دیے گئے احکام جیسے تسبیح، استغفار، جنت کے ذکر پر اس کی طلب اور آگ کے ذکر پر اس سے پناہ، سجدے کے حکم پر سجدہ کرنے پر عمل درآمد کرے، اپنی آواز میں حسن پیدا کرے اور قرات سے پڑھے، قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہو، اور تلاوت جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اسی سے ثواب اور اجر کے مقصد کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ تعریف و علم التجوید، علم التجوید کے لغوی معنی درستگی اور خوبصورتی کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں
اس سے مراد ایسا علم ہے جو ہر حرف کو اس کی ادائیگی کا حق دے جس کا وہ حرف مستحق ہے. مثال کے طور پر حروف کے مخارج معلوم کرنا اور اصول تجوید کے جو قواعد ہیں ان کو جاننا علم التجوید اصطلاح میں کہلاتا ہے. تجوید سیکھنا یا جاننا کیوں ضروری ہے؟ تجوید سیکھنا اور جاننا اس لیے ضروری ہے کہ دوران تلاوہ کفریہ غلطیاں نہ ہوں. مثال کے طور پر الحمدللہ کے معنی ہوتے ہیں شکر اللہ کا، جبکہ ہا کی جگہ ہا پڑھنے سے یعنی الحمدللہ کہنے سے معنی ہو جاتے ہیں ہلاکت، نعوذ باللہ اللہ کی کے ہیں. لا اعبدو سے مراد ہوتی ہے میں نہیں عبادت کرتا، جبکہ لا کھینچے بغیر پڑھنے سے لا اعبدو بنتا ہے جس کے معنی ہے میں کرتا ہوں عبادت. اسی طرح نصر اللہ سے مراد ہوتا ہے اللہ کی فتح، جبکہ صاد کی جگہ سین پڑھ لینے سے نصر اللہ کہنے سے مراد بن جاتے ہیں اللہ کا گدھ. تجوید سیکھے بغیر تلاوت القرآن ایسا ہی ہے جیسے بغیر نمک کھانا یا ایسا میٹھا جس میں چینی ہی نہ ہو. آئیے اب جانتے ہیں کہ اللحن الجلی کیا ہے. لحن الجلی لفظ کی ادائیگی میں ایسی غلطی ہے جو اس کے معنی سے انکار کر دے، یعنی ادا ایسا کیا جائے لفظ کو کہ جو معنی اصل تھے اس لفظ کے اس سے انکار ہو جائے، معنی تبدیل ہو جائے یا معنی جو ہیں وہ مضحکہ خیز ہو جائے. اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں ایسی غلطی حرام ہوتی ہے اور یہ قاری کو گنہگار بنا دیتی ہے. اس کی بعض صورتیں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کی پہلی صورت میں ابدال حرف مکان حرف، یعنی حرف کی جگہ حرف سے بدل دینا. مثال کے طور پر الحمد میں ہا کی جگہ ہا کہہ دینا، حرف کی جگہ حرف سے بدل دینا، اس کی پہلی صورت. دوسری اس کی صورت ہے ابدال حرکت بحرکہ، یعنی حرکت کی جگہ حرکت سے بدل دینا، کسی دوسری حرکت سے بدل دینا. مثال کے طور پر اگر انعمتا ہے تا کے اوپر زبر ہے تو تا پہ زبر کی جگہ زیر کہہ دینا. تیسری اس کی صورت ہے اسکان المتحرک، یعنی جو متحرک لفظ ہے حرف ہے لفظ کے اندر اس کو سکون دے دینا. یہاں مثال ہے قال سننظر، را پہ یہاں پر کیا ہے دمہ لگا ہوا ہے، اس کو ساکن کر دینا پڑھتے ہوئے. چوتھی صورت ہے اس کی تحریک الساکن، یعنی تحریک الساکن، کسی ساکن لفظ کو متحرک کر دینا. مثال کے طور پر انعامتا میں میم حرف جو ہے وہ ساکن ہے اور پڑھتے ہوئے اس کو کوئی بھی علامہ دے دیا فتحہ ضمہ وغیرہ کر کے اس کو اگر متحرک کر دیا، یہ بھی ایک صورت ہے لحن الجلی کی. اور پانچویں صورت ہے زیادہ حرف یا حروف کسی بھی پڑھتے وقت کوئی ایک حرف سے یعنی لفظ کے اندر حرف اور حروف کا اضافہ کر دینا یا آیت کے اندر کلمہ اور کلمات کا اضافہ کر دینا. یہ تمام کے تمام جو ہے وہ لحن الجلی کے زمرے میں آتے ہیں. اب جانیے کہ اللحن الخفی کیا ہے. لحن الخفی لفظ کی ادائیگی میں غلطی کو کہتے ہیں، اور اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ شریعت میں یہ غلطی کرنا مکروہ ہے، مگر بعض اوقات ظاہری حکم کو چھوڑ دینے سے یہ حرام بھی ہو جاتی ہے. اس کی بعض صورتوں میں غنہ یا مد کو ان کے مقرر کردہ اسکیل کے مطابق نہ پڑھنا، حرف را کو موٹا یا باریک کے قواعد سے ہٹ کر پڑھنا، اور لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے میں غلطی کرنا وغیرہ وغیرہ. آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں الحروف العربیہ. قرآن کریم صورتوں پر مشتمل ہے جو آیات کے مجموعے سے بنی. یہ آیات کلمات کے ملنے سے وجود میں آئیں اور ہر کلمہ حروف کے ملنے سے تخلیق ہوا. بس قرآن کا سب سے چھوٹا یونٹ حرف ہے جن کی کل تعداد 29 ہے، اور اگر آخری حرف سے پہلے والا جو حرف ہے اسے ہٹا دیں تو حروف ابجدیہ کی کل تعداد 28 ہو جاتی ہے. ایک تنبیہ ذہن میں رکھیں کہ حروف کے شروع میں موجود جو الف ہوتا ہے وہ حمزہ کہلاتا ہے، جبکہ آخری حرف سے پہلے والا الف
الف مدیہ کہلاتا ہے، جسے لام اور الف سے ظاہر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے والا حرف زبر کے ساتھ اس سے ملا کر بولا جاتا ہے۔ حرف کے بارے میں یہ جانیں کہ یہ ایسی آواز کو کہا جاتا ہے جو اپنے مخارج پر منحصر ہو۔ حرف کبھی ساکن اور کبھی متحرک صورت میں یہ فتحہ، ضمہ، کسرہ جس کے بارے میں ہم آگے جا کر جانیں گے ان کے اوپر لے کر متحرک کہلاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مخارج الحروف سے کیا مراد ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے جس سے مراد ہے نکلنے کی جگہیں۔ یہ محقق و مقدر دو طرح کی ہوتی ہیں۔ عربی کے کل 29 حروف ہیں جنہیں منہ کی 17 جگہوں سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی 29 حروف کے 17 مخارج ہیں۔ کسی حرف کا مخرج محقق معلوم کرنے کے لیے حرف کو ساکن یا مشدد کر کے اس کے شروع میں حمزۃ الوصل لگا کر پڑھیں اور جہاں آواز ٹھہرے وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ مثال کے طور پر 3 حروف لیتے ہیں، ذال، خا اور سا، انہیں ساکن کر دیتے ہیں، ان سے پہلے حمزۃ الوصل جو کہ مفتوح ہے وہ لگا دیا، اب انہیں ادا کریں، از، اخ، اس، تو ان کا مخرج معلوم ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ، دال، سین اور نون لیتے ہیں، ان کو مشدد کیا اور ان سے پہلے بھی حمزۃ الوصل جو کہ مفتوح ہے وہ لگایا اور اب انہیں ادا کریں، اد، اس، ان، تو ان کا بھی مخرج اس طریقے سے معلوم ہو گیا۔ جبکہ کسی حرف کو مدہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، یہ کسی بھی حرف کو کھینچنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آگے بھی تفصیل بتائی جائے گی۔ تو مختصراً یہ جانیں کہ الف، واو اور یا انہیں حروف علہ بھی کہتے ہیں اور حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان حروف کے ساتھ کسی بھی حرف کو کھینچنے کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے وہ مخرج مقدر کی آواز کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے الف کا مخرج مقدر معلوم کرنا ہے تو پہلے ہم اس کو الف کے ساتھ کھینچیں گے اس طریقے سے اور پھر ہم الف کا اگر ہم نے دوسرا مخرج مقدر معلوم کرنا ہے واو کے ساتھ کھینچیں گے اس کو او، اور الف کو یا کے ساتھ اگر کھینچیں یا مدہ کے ساتھ تو اس کی آواز نکلے گی ای۔ تو او، ای یہ مخرج مقدر ہیں الف کے۔ تو اس طریقے سے آپ مختلف طرح کے حروف کے مخارج بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ سبق کے پہلے حصے میں اعضائے نطق کے پہلے حصے کو جان لیتے ہیں، یعنی وہ اعضاء جو کہ ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف کی ادائیگی سے پہلے آپ کے سامنے جو شکل ہے اس کی مدد سے منہ کے وہ تمام حصے مجموعی طور پر جان لیں جن کے ذریعے ہم آنے والے دروس میں حروف کو ادا کر پائیں گے۔ یہاں پر تمام اعضاء کو عربی میں بیان کیا گیا ہے، انہیں میں ترجمہ مختصراً آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں۔ آنے والے دروس میں ہر عضو کو اردو کے معنوں کے ساتھ دوبارہ سے دہرائیں گے۔ تو پہلا حصہ ہمارے پاس ہے الحنک الاعلی یعنی اوپر کا تالو۔ حلق 3 حصوں میں تقسیم ہے، ادنی الحلق حلق کا اوپر کا حصہ، وسط الحلق حلق کا درمیان کا حصہ، اقصی الحلق حلق کا گہرا حصہ جو نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ زبان بھی 3 حصوں میں منقسم ہے، اقصی الحلق اقصی اللسان زبان کی جڑ، وسط اللسان زبان کا درمیان کا حصہ اور طرف اللسان زبان کا سرا یعنی اوپر کا حصہ۔ اس کے بعد الثنایا العلیہ سامنے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں اوپر کے انہیں الثنایا العلیہ کہا جاتا ہے۔ الثنایا السفلی سامنے کے جو 2 دانت ہیں نیچے والے انہیں الثنایا السفلی کہا جاتا ہے۔ لثۃ الاسنان العلیہ لثہ کہا جاتا ہے مسوڑوں کو، یعنی اوپر کے جو دانت ہیں ان کے مسوڑوں کو لثۃ الاسنان العلیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اصول الثنایا العلیہ جو اوپر کے دانت ہیں 2 دانت ان کی جڑوں کو کہا جاتا ہے اصول الثنایا العلیہ۔ اور آخری جو حصہ ہے وہ ہے الصفحہ الداخلیہ للثنایا السفلی۔ صفحہ داخلیہ کہتے ہیں جو آپ کے سامنے کے نیچے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کے پیچھے کے حصہ۔ تو اس طریقے سے ہم نے اپنے جو بھی اعضائے نطق تھا ان کا پہلا جو حصہ تھا انہیں یہاں پر مختصراً دہرا لیا ہے۔ اعضائے نطق کے دوسرے حصے میں آپ جانیں
سامنے اوپر نیچے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، جن کے بارے میں پچھلی سلائیڈ میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اوپر والے 2 کو ثنایا علیا اور نیچے والے 2 کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے دونوں جانب کے 4 دانتوں کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کے ساتھ اوپر نیچے دونوں جانب کے 4 نوکدار دانتوں کو انیاب کہا جاتا ہے۔ انیاب کے ساتھ اوپر نیچے دونوں جانب 4 داڑھیں ہوتی ہیں جنہیں دواحک کہا جاتا ہے۔ دواحک کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب 3 داڑھیں طواحن کہلاتی ہیں۔ یہ کل تعداد ان کی 12 ہے۔ طواحن کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب بالکل آخری 4 داڑھیں نواجز کہلاتی ہیں۔ تمام کی تمام 20 داڑھوں کو اضراس، جس کا مفرد ہوتا ہے ضرس، کہا جاتا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے علاوہ حروف کی ادائیگی میں نیچے کا کوئی دانت یا داڑھ استعمال نہیں ہوتا۔ اب جانتے ہیں اعضائے نطق کے تیسرے حصے کو۔ زبان کا وہ حصہ جو دائیں بائیں کی داڑھوں سے لگتا ہے، اس کو حافۃ اللسان کہتے ہیں، جسے سامنے کی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زبان کا گول کنارہ جو 12 دانتوں سے لگتا ہے طرف اللسان کہلاتا ہے۔ زبان کی سامنے والی نوک کو جو ثنایا سے لگتی ہے، اس کو رأس اللسان کہا جاتا ہے۔ حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصے کو لحاظ کہتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کو بند کرنے کو اطباق الشفتین اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے کو انضمام الشفتین کہا جاتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا اور معلوماتی بھی۔ اگلے سبق میں معلومات کے اس سلسلے کو نئی معلومات کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ مع السلامہ، فی امان اللہ و حفظہ۔